وآل محمد نام پر شاہ کے پانی جو پلا دے میرے کوثر میں مجھے یہ دعا میرے کوثر میں مجھے یہ دعا دے اکبر سا پسر ہوتا ہے شہ کرتے ہیں شکر صبر کو شبیر جلا صبر ایوب کو شبیر جلا دے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شہ کا پرسا مجھے سب اہل عذاب شہ کا پرسا مجھے سب اہل عذاب دیتے چشم سجادہ گردوں سے ہو جاتی ہے بند اشقیاء پاؤں کی زنجیر اشقیاء پاؤں کی زنجیر ہلا دے روکے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دیتے پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاباش کے لاشے کو بتا دے شاباش کے لاشے کو بتا دے شبیر کو کہتا ہے لئی خنجر سے بول قوم کا محبوب خدا اس قوم کا محبوب خدا کہ نام پر شاہ کے پانی جو پلا دے صلوات محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا یاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاک
चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बैरबार, सोते हो क्या लड़े हुए रुखसार पर अकबर ठोके घोड़े से गिरता है भूले पिलर को नींद में कुर्बान आपके आओ नमाज़े असर पढ़ो आओ नमाज़े असर पढ़ो पास नादार तराई से उके आ फूकता है कल्ब जल रहे हैं सब दिगार के घाव छिड़को मेरी ज़रा पजो पानी कहीं से पाओ चलते हुए कदम आगे मुसाफिर से मिलने गफलत की तिमकमीन शब्बी क्या करे मेरी तरह किसी को न दे रसूला मेरी तरह किसी को न दे रसूला करे चिल्लाया मौत तो पिता रेता देना बता लोग घेर लो हुसैन को सब मिलके एक बार पलटे पड़े सवारों के लेकर रिसाला दो आगे आए कमाता सदा तीरंगनों में तेलों में भालों में गिर गए बेकार हुसैन बच्चियों वालों में गिर गए बेकार हुसैन बच्चियों वालों में गिर गए गिरते हैं आप कौन संभाले कोई नहीं सीने से कौन तीर निकाले कोई नहीं सब मर चुके हैं जाने वाले कोई नहीं भेजा पड़े गो के पाले कोई नहीं बेकस सिपाही अदू का है मुझे सादे के वो प्यासा लहू का मुझे सादे के वो प्यासा लहू का ताने जाके खैमे में बेवों को दी खबर है मेरे खुदादे का करता है तान से तान बिस्तर से उठ के गिर पड़े सज्जादे नागा खैमे से निकली बीबियां बच्चों को छोड़कर तातान शियाद में
مجلس کمنگ وینسڈے کے دن یہاں پر تابوت کی مجلس ہوگی، چوتھے امام کی تابوت کی مجلس ہوگی اور مجلس کا انشاءاللہ یہاں کا انتظام ہے. اور آنے والے سیٹرڈے کو 22 نومبر کو یہاں پر شب داری ہوگی، شب نواخوانی ہوگی. یوتھ کے لیے خاص کر جو اس میں پڑھنا چاہتے ہوں، جو بھی اپنا جو ہے کلام سنانا چاہتے ہیں، نوحہ سلام جو بھی ہے اپنے نام لکھوا دیں. اور اس کے ختم ہونے پر نیاز بھی ہوگی انشاءاللہ. ساری رات پروگرام چلے گا انشاءاللہ فجر تک. درود بھیجے محمد وال. اور 22 جو وینسڈے کے دن جو تابوت والی مجلس ہے اس دن ریحانہ رازوی صاحب یہاں پر ہوں گے. وہ اپنا کلام سنائیں گے، ان کا پروگرام ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ مولانا کی تقریر ہوگی انشاءاللہ. وینسڈے کا دن ہے، 2 دن بعد انشاءاللہ جس دن تابوت والی مجلس ہے. 7 بجے ٹھیک ہم شروع کر دیں گے اس دن، تاکہ ریحانہ رازوی صاحب کا تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے، 1 گھنٹہ تقریباً وہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر مولانا کی تقریر ہوگی انشاءاللہ. تابوت ہوگا، تابوت کے بعد انشاءاللہ نیاز کا انتظام. درود بھیجے محمد وعلے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. امام زمانہ بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی خلقنی وهو یحیینی والذی یطعمنی ویسقینی وإذا مرضت فهو یشفینی. الہا واحدا احدا فردا صمدا حیا قیوما دائما ابدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الذي جعله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الوضاة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من عوانه وانصاره والطالعين له، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. صلوات تیسرا مرحلہ ہے اور آیت سورہ قصص کی 68ویں آیت ہے. اس میں اللہ کا یہ خاص طور پر اعلان ہے ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار. تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے اور جیسے چاہے وہ خلق کرے. وہ یختار، اور جس کو چاہتا ہے وہ بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے. انتخاب اس کی طرف سے ہے، کسی کو نہ حق انتخاب ہے نہ کسی کو حق مشورہ ہے. اللہ کا اختیار. ما کان لهم الخیرہ، اس معاملے میں تمہارا کوئی بھی اختیار نہیں. نہ تو تم چن سکتے ہو، نہ ہی تم انتخاب کر سکتے ہو، نہ ہی تم اجماع کر کے بھی کسی کو کھڑا کر سکتے ہو، کیونکہ وہ اختیار ہے پروردگار. اور اللہ کے اختیار کو کوئی نہ چیلنج کر سکتا ہے
نہ ہی اللہ کے اختیار کو کوئی کچھ پوچھ سکتا ہے. جب اس کا اختیار ہے وہ بنائے گا. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. اللہ کی ذات بلند ہے، پاک ہے، منزہ ہے ان تمام چیزوں سے جو کہ وہ شرک کرتے ہیں. آپ غور کیجئے گا آیت کریمہ کے الفاظ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ موضوع اتنا مہم ہے کہ اس میں بندوں کا دخل ہے، اور جس نے بھی خلل یا دخل کرنے کی کوشش کی گویا اس نے شرک کیا ہے. غور کر لیں آپ. عام طور پہ آپ دیکھیں جب بھی اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں فوراً قرآن سے دلیل مانگی جاتی ہے. قرآن کی یہ دلیل واضح ہے، قرآن کی یہ دلیل سب سے زیادہ کھلی ہوئی ہے، ہر ایک کے سامنے واضح بیان ہے کہ یہ وہ مقصد الہی ہے. زگرس کیا امامت بقائے دین کا نام ہے. یوں لفظ بدل کے کہیں آپ وجود امام بقائے دین کی نشانی ہے، یوں کہ ضرورت امام بقائے ایمان و دین دونوں کی علامت ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر امام ہے تو سب کچھ ہے، امام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس قید کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ جسے امام کہا گیا وہ دنیا کا چنندہ ہو کہ دنیا نے جیسے چاہے ویسے چن لیا. کل آیتیں پیش کی گئی تھی جس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ بنا دیا گیا، بلکہ یہ کہ اللہ نے اس منصب پر فائز کیا. توجہ ہے. پہلی منزل میں جناب آدم کے لیے کہا، بعد میں دوسروں کے لیے کیا، اور بھی انبیاء اور نبی اور رسول آتے رہے. ان سب نے نسبت اپنی جانب دی اللہ نے. ہم تمہیں بنا رہے ہیں، ہم قرار دے رہے ہیں، ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. یعنی ساری ضمیریں اس کی طرف جا رہی ہیں، ساری نسبتیں اس کی طرف جا رہی ہیں. ترحال کی انسانیت ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور تمام ادوار اتنی ترقی پر نہیں پہنچے جو اس دور کی ترقی اور پیغمبر کے آنے کے ساتھ ترقی شروع ہوئی ہے. تو اس دور کے لیے اللہ نے ہر چیز کی نسبت اپنی جانب کی ہے. تو جب بہترین دور شروع ہوا اور کامل شریعت ایسی آ گئی کہ اس کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں رہی. حالانکہ آپ دیکھیں اتنے انبیاء ہیں، اس میں سے رسول بھی ہیں، اس میں سے اولو العزم پیغمبر بھی. بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا، ہمیں تو یاد رکھنا چاہیے اتنے نبی ہیں، اتنے رسول ہیں، اس میں سے صاحبان شریعت و صاحبان کتاب اتنے، ان پہ کتابیں نازل کی گئی، ان پہ صحیفے نازل کیے گئے. یہ سب چیزیں اپنے مقام کے اوپر ہے. لیکن جیسے پیغمبر اکرم کو مبعوث کیا، اب یہ اعلان کر دیا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر تو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، کسی کے باپ نہیں ہے. یہاں سے یہ جب حالانکہ پوری آیت نہیں پڑھی، کسی نے اشارہ کیا تھا، لیکن جو کسی کے ذہن میں کوئی خلش نہ رہ جائے اس لیے اب کہہ کے آگے بڑھ جا رہا ہوں عزیزان محترم. اس لیے کہ احادیث میں لعنت پڑھی گئی ان لوگوں پر کہ جو فضیلت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں بیان نہ کریں. رک جاتا ہوں میں جملہ بول کر عزیزان محترم تاکہ فکریں واضح ہو جائے. بزرگ تو بہتر واقعی میں لائے بیٹھے، تمام ہی میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اسے یاد رکھیے گا، چاہے آیت ہو، دعا ہو، مناجات ہو، کوئی بھی موقع ہو، اگر فضیلت کا گوشہ نظر آتا ہے جیسے کہ ہے، کائنات کے ہر ذرے میں فضیلت ہے، دیکھنے والے کی آنکھوں کا قصور ہو تو اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. کائنات کے ذرے ذرے سے حق کا اعلان ہوتا ہے. اسے یاد رکھیے، زمین سے لے کر آسمان تک، آخری تحت الثری سے لے کر ثریا تک
طبقہ آخر سے لے کے طبقہ اعلیٰ تک، چاہے آپ عرش کو لے کر جائیں، عرش سے اوپر اس پردے تک، اس مقام تک، اس کمان تک چلے جائے جہاں معراج کی گفتگو آتی ہے، وہاں سے شروع کر کے یہاں تک لے کر آئے، یا پھر ان تمام عوالم اور عالمین تک چلے جائیں، ہر موقع پر فضیلت ہی فضیلت نظر آئے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ نے اپنے آپ کو پہچنوانا چاہا تو اہل بیت کے نور کو خلق کیا، اور اہل بیت کی نورانیت کے لیے ساری دنیا اور عالمین کو خلق کیا، تاکہ اس نور سے دنیا تک نور پہنچے تو اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہر ذرہ ان کی گواہی نہ دے، یہ تو احسان ہے جناب ابو طالب و جناب عبداللہ کا، جہاں سے گزرتے پہاڑوں میں سلام کرتے تو درخت کے پتے ان پر درود پڑھتے۔ صلوات پڑھے محمد پیغمبر اور آئمہ کی گفتگو نہیں کی میں نے عزیزان محترم، ان کی گفتگو کی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے حاملان نور ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس درد کو نور کا حامل قرار دیا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، نبی کا وسیع ہوتا ہے، دین حنیف کا پابند ہوتا ہے، اور سارے زمانے میں اس طرح سے موجود رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے زمانہ باقی رہتا ہے۔ اسے یاد رکھیں آپ، لیکن پھر بات آ گئی ہے، کہنا پڑا الکلام یجر الکلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی آیت پہ آؤں گا، وہ آیت پہ اشارہ کیا رات میں نبی والی، تو جب کلام آ گیا تو سن لیں۔ تو جناب ابو طالب جناب عبداللہ کا نام آیا، ان کی عظمت کو پہچاننے کے لیے حضرت کے دور کا ایک واقعہ پورا نہیں پڑھنا ہے۔ حضرت کے ایک صحابی نے آ کہا مولا میں اس شہر سے چلے جاؤں گا، جو بھی شہر میں تھے وہ پورا واقعہ ہے، کہاں تھے کیا ہوا اسے نہیں سنانا ہے، ایک جملے کے لیے رحمت دینے کے لیے آپ کو یہ بیان کیا ہے تاکہ آپ پہچانیں عظمت کو، پہچانیں فضیلتوں کو۔ امام سامنے آ کے مولا میں اس شہر میں نہیں رہوں گا، تو کیا بات ہے؟ کہ لوگوں کے تانوں سے دل بھر گیا، لوگ دشمن ہو گئے، لوگوں کے تانے سے دل بھر گیا، کوئی سدھرنے کے لیے تیار ہے نہیں، میں اکیلا کہاں تک بیان کرتے جاؤں گا۔ حضرت نے کہا ہرگز نہیں، تم وہیں رہو، غور کیجئے گا عزیزان محترم، کہ مولا میں تو چلے جانا چاہتا ہوں، آپ کا ارشاد میں رہ جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور تھا، غلام بھی سوال کرے گا، اتنا ضرور یہ پوچھے گا مولا آپ نے رہنے کے لیے کہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے امام نے جب کہا ہے تو اس کی کوئی علت ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے۔ حضرت نے ظرف دیکھ کے جواب دیا، ارشاد فرمایا میں تجھے اس لیے رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تیرے ایک کا وجود سارے شہر کو بلاؤں سے بچا رہا ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، تیرے ایک کا وجود سارے شہر کو بلاؤں سے بچا رہا ہے، کہ جب تک ہمارا چاہنے والا کسی جگہ پہ رہتا ہے اللہ برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اس در سے وابستہ ایک غلام اگر کسی شہر میں رہے تو وہ شہر برکتوں والا ہے۔ اب سمجھ میں آئی کہ 500 سال کا عرصہ پیغمبر سے جناب عیسیٰ کے درمیان گزر گیا، تو اتنی نسلیں بنی ہاشم کی جو گزرتے رہی، ایک ایک وجود برکتوں کو آتا رہا۔ اتنا سارا عرصہ گزر گیا، ایک کے بعد ایک، اور اس کڑی کی آخری منزل جناب ابو طالب کی ذات ہے، جناب ابو طالب کی ذات ہے۔ بار آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوئے بحثیں ہوتی ہیں، آیت پیار میں بھی بھولے نہیں ہے، گفتگو آ رہی جو سنا ہو جا کر فلاں نے پہلے ایمان کا اظہار کیا، ایمان فلاں پہلے ایمان لے کر آیا، فلاں پہلے ایمان لے کر آیا، وہ ایمان لائے، یہ ایمان نہیں لائے۔ بحمدللہ ہمارے پاس ایسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ توجہ کیجئے جو کہتے جا رہا ہو جا رہا، ہمارے پاس ایسی بحث کی گنجائش نہیں ہے، ہم لانے لے جانے نہیں لانے کی بحث ہی نہیں کرتے۔ غور کریں عزیزانوں کو، کچھ عجیب نہیں ہے، یہ بڑی کھلی ہوئی بات ہے۔ لاتا وہ ہے جو پہلے بت پرست تھا، پہلے مشرک تھا، پہلے کافر تھا، پہلے گمراہ تھا، پہلے ظلمتوں میں تھا، پہلے اندھیروں میں تھا۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے جو نسل ابراہیم کے لیے
ذریت اسماعیل کے لیے عزت و شرف ہے. صلوات پڑھے محمد. کم سے کم اپنے جملے سے تو آپ نے اقرار کر لیا کہ لانے والے مشرک تھے, لانے والے کافر تھے, لانے والے ضلالت پر تھے, گمراہی پر تھے, جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے. فرق اتنا تھا, پہلے کافر بن کے دشمن تھے, بعد میں منافق بن کے دشمن رہے. صلوات پڑھے محمد. رہی بات عظمت جناب ابو طالب کی, اس پہ تو بات ہی مت کیجیے گا, اس پہ تو کوئی بات ہی مت کیجیے گا. وجہ آسان ترین بات ہے, سب سے آسان بات ہے. ہر آدمی کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کی اولاد بہترین ہو, اور معاشرے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اچھی تربیت کی آپ نے آپ کی بیٹی کی, ذرا بااخلاق دکھے گا تو معلوم ہوا صاحب بیٹے کو دیکھ کے باپ کو لوگ دعا دیتے ہیں. حالانکہ کمال بیٹے کا ہے, باپ کا نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھے میرے نوجوان, کتنا بھی کمال حاصل کر لیں وہ ان کی دعا ہوتی ہے تو ترقی آتی ہے. چاہے سکندر اعظم بن جائے انسان, دنیا کو فتح کر لے, ساری دنیا کے سامنے سردار بن سکتا ہے, ان کے سامنے تو غلام رہنا پڑے گا. سب اس کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں تو اس طاقت پہ جھکا سکتا ہے, لیکن اسے ان کے سامنے عزت سے رہنا ہے. سر تو بڑی بات ہے, قرآن نے کہا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. سر تو سر اپنے جسم اور اپنے بازو کاندھوں کو جھکا لو. کاندھوں کو جھکانے سے مطلب یہ نہیں کہ انسان یوں ہی جھکتے رہے, مراد یہ ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرو کہ انہیں تمہیں دیکھ کر خوشی ہو رنج نہ ہو, انہیں تمہیں دیکھ کے خوشی ہو رنج نہ ہو. آپ اندازہ کیجیے گا جیسے جیسے اولاد ترقی کرتے جاتی ہے, ہر انسان یہ کہتے جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے اچھے باپ کا بیٹا ہے. ذرا غور کیجیے گا ان پست ذہنیتوں پر جس کا ایک نہیں 12 بیٹے محافظ دین ہو, جس کے ایک نہیں 12 بیٹے ہو سکتا ہے. کسی کوئی اچھا ہو اس کا بیٹا اس سے اچھا ہو, اس کا بیٹا اس سے اچھا ہو, آگے جا کے سلسلے خود بخود پستی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ دنیا تو تغیر ہے, دنیا بدلتے رہتی ہے, صبح سے شام تک ایک ہی طریقے کے حالات نہیں رہتے ہیں. ویسے ہی ساری نسلیں بدلتی چلی جاتی ہے, کوئی ایک کہتا ہے کوئی ایک کہتا ہے. لیکن اللہ علیہ نورانیت اہل بیت, جو پہلے کا کمال تھا وہ آخر کا ہے, جو پہلے کا کمال تھا وہ آخر کا ہے. اور جب بھی نام لیا جائے گا وہ علی اپنے ابی طالب کہہ کے لیا جائے گا, یعنی ساری فضیلتیں ابو طالب کی طرف جائیں گی. صلوات پڑھے محمد. یہ بات آ گئی ہے, اسی لیے سنا ہے گفتگو میں نہیں تھا, لیکن جب گفتگو آئی ہے تو اسے سنتے چلے جائیں. تو خبردار فضیلت کی جگہوں پہ کوئی سوچے نہیں, تکلف نہیں کرے, ہرگز نہیں. کیونکہ جو چھپایا وہ لعنت کو مستحق ہو گیا, اور جس نے اظہار کیا انہوں نے اللہ اور رسول کی رضا لے. تو ظاہر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, تو فوراً لوگوں کو تکلف شروع ہو گیا کہ دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے نبی کسی کے باپ نہیں ہے. اب آیات میں رجالکم, حالانکہ لفظ رجال استعمال ہو رہا ہے, کہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. پیغمبر کی تم اولاد, حالانکہ پیغمبر کی معروف حدیث سے اور بھی ائمہ کی حدیثیں ہیں انا والی ابوائے حاضر الامہ. تو ایسے نہیں ہے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ اختیار ہے. تو یہاں پہ جیسے ہی ہے کسی کے باپ نہیں ہے, فوراً وراثت پیغمبر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ان نجس ذہنوں نے, ان پست فکروں نے, کہ کسی کے باپ نہیں ہے. تو انہیں یہ تو سوچنا چاہیے پیغمبر کے لیے جب یہ کہا گیا تو یہ کس کے موقع پر کہا گیا, کس کے لیے کہا گیا, کہ ان جیسوں کے لیے کہا گیا جو اپنے آپ کو پیغمبر سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے.
پیغمبر سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے. پیغمبر سے جوڑنے والوں کو اللہ نے رشتہ دار نہیں کہا ہے. پیغمبر کا جس سے رشتہ ہے اسے رشتہ دار کہا ہے. پیغمبر کا جس سے رشتہ ہے اس سے رشتہ دار کہا ہے. آپ خود اندازہ کیجئے گا. یا ربی ومن تحت الکساء، پروردگار کے کساء کے نیچے کون ہے؟ کہنا چاہیے تھا رسول اور اس کی بیٹی ہے، رسول اور اس کا داماد ہے، رسول اور اس کے نواسے ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا فاطمہ اور اس کا بابا ہے، فاطمہ اور اس کا شوہر ہے، فاطمہ اور اس کے بچے ہیں. یعنی ساری دنیا چاہتی ہے کہ رسول کا رشتہ دار کون ہے یہ دکھائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول کس کا رشتہ دار ہے یہ بتائے. اتنی بڑی ممکن ہے دنیا پہ تاریخ ہے وہ ہے رشتے کیے ہی اس لالچ میں تھے کہ ان کے بعد کچھ حاصل ہو جائے. رشتے کیے ہی گئے تھے اس لیے تاکہ کہیں سے کچھ آ جائے. لیکن اہتمام قدرت تھا کہ مباہلے کے میدان میں صاف کر دیا سب کا میدان مباہلہ نے سبھی کا میدان صاف کر دیا. حالانکہ میدان میں سوائے علی کے کوئی نظر نہ آیا. یہ بھی منزلیں ہیں تب تفصیل میں نہیں دعوت. وارن اس نے سارا اعلان کر دیا. پیغمبر نے اہتمام کیا. ادھر اللہ نے چلوایا، ادھر پیغمبر اکرم نے بیان کر دیا. شہزادی آئی، ابا کو بچھا کہ اپنی جگہ کو بٹھا دیا اور اس کے بعد کیا کہہ دیا؟ ام ابیہا. توجہ دیجیے درمیان محترم، فضیلت کا گوشہ ہے درمیان میں آتے اسٹیپس اسے بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. موضوع پہ اپنے مربوط کر دو گفتگو کو. ام ابیہا کہا تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ پیغمبر جب سب کے باپ ہیں یا پیغمبر جب کسی کے باپ نہیں ہے تو معاذ اللہ وراثت کے اوپر انکار کر دیں. جیسا کہ لوگوں نے جرأت کی ہے، جیسا کہ لوگوں نے جرأت کی ہے. تعجب تو اس بات پر ہے جس کی گواہی پر اس کا وجود ٹکا ہے اس سے گواہی مانگتے ہیں. حیرت ہے، دنیا کی بستی ہے جو گواہی دے تو اللہ کے ہونے کا یقین ہے. اس منزل کو پہچانے عزیزانو، جس کی گواہی پر اس کا وجود ٹکا ہے اس سے گواہی طلب کرنے والا کیسا ہوگا. اب اس کا فیصلہ قرآن خود کر دے رہا ہے. تو جہاں سے یہ منزلیں آتی ہیں کوئی اس طرف چلا گیا کوئی ادھر آ گیا کہ بھائی سر پیغمبر نے خود کہا ہے کہ ہم ہیں تو لہذا پیغمبر یہ ہو گئے، سرپرست ہو گئے، پیغمبر باپ ہو گئے. اب پھر ازواج کا بھی ذکر کر دیا کہ سب کی سب مائیں بے شک جو قرآن نے کہا ہے اپنے مقام پر، لیکن منزل فاطمہ پہ تم اپنا قانون لے کے نہ آنا. منزل فاطمہ پر اپنا قانون لے کر نہ آنا. ساری امت ان کے تحت آئے گی اور وہ فاطمہ کے تحت آئیں گی. غور کر لیجیے عزیزان محترم، سب کے لیے یہ کہا یہ ان کی مائیں ہیں اور پیغمبر نے شہزادی کا لقب بتا کے کہہ دیا یہ میری ماں ہے. یعنی ہر حال میں فاطمہ بلند ہے. صلوات پڑھے محمد. منزلیں ہیں. آپ خود غور کریں، اتنا بہترین نبی، اتنی بہترین شریعت، اتنی بہترین کتاب، اور پھر انتخاب کون کرے گا؟ بندے کریں گے. جہاں پر معلوم نہیں ہے کسی کو ایک حرف کا علم، نہ ایک حرف کا علم ہے نہ قرآن کا علم ہے، کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ میں ویسے پیغمبر کے ساتھ تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے. جو بلاوا اٹھائیں دیکھیں، پورا خطبہ ہے، پوری دستی نہیں بیان کرنے آزمان. یا یہ بتائیں یا پھر وہ بتائیں جو باہر نکلتی کہتے پیغمبر نے بھی کیا کہا تھا. اور تاریخ نے یہاں تک منظر بتائے. یمن میں رہ کے اویس پیغمبر کے خسائر شمائل گنا رہے ہیں اور جو ساتھ رہنے والے ہیں انہیں یہ تک پتا نہیں کہ پیغمبر کی عظمتیں کیا ہیں. یعنی ایک طرف یؤمنون بالغیب کی بہترین مثال اور
اور دوسری طرف حق کو دیکھ کر بھی نہ پہچاننے والے، ضلالت پر پڑے رہنے والے، دونوں کو دیکھ لیا، کیا یہ انتخاب کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید نے آواز دے دی ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ۔ کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کو فیصلہ کریں اس فیصلے میں یہ اپنا اختیار دکھائیں، اس فیصلے میں یہ اپنا اختیار دکھائیں یا اپنی طرف سے یہ کسی کوشش کا اظہار کریں۔ ہرگز نہیں۔ فیصلہ خدا کا ہے تو ہو چکا، رسول نے کیا فیصلہ ہے تب ہو چکا۔ کسی نہ مومن کو حق ہے نہ مومنہ کو۔ غور کیا، قرآن چاہتا تو ایک ہی ساتھ کہہ دیتا، کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور رسول کے فیصلے کو بدل دے، لیکن خاص طور پہ دو لفظیں رکھی ہے، نہ مومن کو حق ہے نہ مومنہ کو حق ہے۔ مردوں کا بھی ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا، کہیں ایسا نہ ہو تاریخ کے کسی موڑ پر صنف نسواں سے کسی کو ہمدردی ہو جائے۔ لیکن رک جاتا ہوں جملے بول کر تاکہ فکر پہنچے اور میرے ساتھ چلے آپ، تاکہ کسی بھی موڑ پر کسی بھی ہمدردی کا اظہار چاہے کسی بھی احترام کی وجہ سے کیوں نہ ہو، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب مخالفت کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مخالفت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو تو وہ رضی اللہ نہیں لعنت اللہ کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد مومن ہو یا مومنہ ہو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی کتنی ایسی آیتیں ہیں، المومنین والمومنات المسلمین والمسلمات والطیبین والطیبات، جیسے ایک ساتھ ذکر کیا ہے ویسے ہی خبیثون والخبیثات اس کا بھی ذکر کیا ہے، خبیثوں کا بھی ذکر کیا، خبیثہ کا بھی ذکر کیا، مومن کا بھی ذکر کیا، مومنہ کا بھی ذکر کیا، منافق کا بھی ذکر کیا، منافقہ کو بھی بتایا، کافر بھی ہے کافرہ کو بھی دکھایا، دونوں طریقے کے اعمال پیش کر دیے۔ آخر کیوں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی؟ اس لیے تاکہ کوئی انسان بھٹکنے نہ پائے، اللہ کے چنے ہوئے منصب پر کوئی قبضہ کرنے نہ پائے، غصب کرنے نہ پائے۔ غصب تو کر لیتے ہیں لوگ، لیکن وہ خصوصیات کہاں سے لے کر آئیں گے جو منصب الہی کے لیے چاہیے؟ ذرا غور کریں آپ، ذرا سی بھی اگر انہیں فرصت ملتی یا موقع مل جاتا تو سب سے بڑا بہانہ ہاتھ آ جاتا۔ پوری تاریخ انبیاء میں کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ نبی آیا ہو اور جاتے وقت وہاں سارے معاملات امت کے حوالے کر گیا ہو۔ کہیں پر ہوا؟ کہیں نہیں ہوا۔ کسی بھی نبی کے دور میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی، حتیٰ کہ جناب موسیٰ کو، جناب ہارون کا انتقال ہوا، جناب یوشع کا ہوا، تاکہ ہدایت کے لیے کوئی زمانہ خالی نہ رہے۔ اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی فلاں کو چن لینا چاہیے، فلاں کو آ جانا چاہیے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے سامنے آپ لوگوں نے شرطیں رکھی، ایسے بھی واقعات ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، تو وہ شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب زمانے سے بتوں کی پرستش ہو رہی ہے تو کچھ دن اور آپ اجازت دے دیجیے گا، غور کرنے ہیں، کچھ دن آپ اور اجازت دے دیجیے تاکہ یہ بت دھیرے دھیرے وہ ساری باتیں چھوٹ جائے گی، آہستہ آہستہ۔ جیسے کسی عادت کو چھڑانے کے لیے لوگ کہتے ہیں آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، ایک دم چھوڑیں گے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ایک بار بھی آپ اس طریقے سے چھوڑیں گے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آہستہ آہستہ چھوڑیے۔ دونوں نے بھی آگے کہا ہم آپ پر ایمان ضرور لائیں گے، لیکن وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں تک اور ہمیں آپ اجازت دے دیں تاکہ بتوں کی پرستش ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں کے ساتھ میں یہ بھی کہ آپ کے بعد ہمیں کچھ حصہ ملے۔ غور کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد کچھ حصہ ملے،
ذرا غور کیجئے گا، ایمان اور دین ہے یا کوئی تجارت ہو رہی ہے؟ کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے، تم یہ کر دو ہم یہ کر دیں گے، تم ایسے کر دو ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ دین کے اعمال بھی ایسے ہی ہے، یہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، ایسے کرو گے تو ویسے ملے گا۔ بے شک ثواب ہے، تجارت اللہ سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس کا موقع الگ ہے، ایمان لانے کا معاملہ الگ ہے، دونوں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ سے تجارت کا مطلب یہ ہے با ایمان مومن کا ذہن فقط اللہ ہی کو دیکھتا ہے، اسی کی سوچتا ہے، اور جب ایمان لانے کے معاملے میں کوئی سودا کیا جائے تو وہ اخلاص کا سودا نہیں ہوتا ہے، یا جان بچانے کے لیے ہوتا ہے یا کسی لالچ کے لیے ہوتا ہے۔ غور کریں آپ، یا جان بچانے کے لیے ہوتا ہے یا کسی لالچ کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، مکہ فتح ہو گیا، پیغمبر مکے میں آ گئے ہیں، اب پرچم اسلام بلند ہو گیا، اب جن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اب ان کا کلمہ اخلاص کا تھا یا جان بچانے کے لیے تھا؟ اگر بات واضح نہ ہو گئی ہو تو ثانیہ زہرا کے خطبے کا ایک فقرہ عرض کر دوں گا عزیزان محترم۔ یبن طلقہ کہہ کے خطاب کیا شہزادی نے، آزاد کردہ کی اولاد ہمیں کیا بول رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد آپ خود غور کیجئے گا، ثانیہ زہرا کے فقرہ ہے، آزاد کردہ کی اولاد تو ہمیں کیا بتائے گا؟ امین اللہ علیہ ابن طلقہ، تو آزاد کردہ کی اولاد ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو تاریخ میں بتا رہا ہے فتح مکہ سے پہلے کون آئے تھے، بعد فتح کون آئے تھے، کون مخلصین تھے اور کون یوں ہی رخنہ ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ کیا یہ تاریخ سامنے نہیں ہے؟ کیا اس کے باوجود اس منصب الہی کے لیے لوگ اپنا اجماع کر لیں گے؟ قرآن بارہا ہی کہہ رہا ہے ہم بنا رہے، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل کے لیے اعلان ہوا، جعلت للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنایا۔ خلت، نبوت، رسالت ہے، اپنا دوست تھا، لیکن امتحان کامیاب ہوتے گئے تو کہا ہم نے آپ کو مقرر کیا۔ اتنے بڑے درجے پہ آنے کے باوجود یہ کہا گیا اختیار ہمارا ہے، کسی کا نہیں ہے، تو خبردار اس راز سے ذرا بھی ہٹے نہیں کوئی۔ یہ تمام قصے، یہ تمام واقعات اس لیے بیان کیے گئے تاکہ اس منصب الہی کی عظمت کو لوگ پہچانیں، دھوکے میں نہ آئے۔ وہ زمانہ گیا جب حقیقتیں چھپا دی جاتی تھی، وہ زمانہ ختم ہوا جہاں تلوار کی زد پر منوا دیا جاتا تھا۔ آج ہر شخص کے لیے آزادی ہے، آج ہر شخص کے لیے موقع ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، پہچانے تو صحیح، لیکن فرق ہے تا وقتے کی ظرف اچھا نہ ہو، منصف ذہن نہ ہو، زمین صاف نہ ہو، روح پاک نہ ہو، نسل پاکیزہ نہ ہو، اس وقت تک یہ نعمت نہیں مل سکتی ہے، ورنہ تو سبھی ایسے ہی آ جاتے، ایسے ہی ہو جاتا تو جہنم بھی ختم ہو جاتی۔ کیونکہ حدیث میں ہے اگر سب کے سب علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے ہیں اللہ دوزخ کو خلق ہی نہیں کرتا، اللہ دوزخ کو خلق ہی نہیں کرتا۔ یہ کتنی بڑی منزل ہے۔ خدا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت کا ارشاد ہے، رمضان ثلاثہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اسے بیان کر دیا حضرت نے، نہج البلاغہ میں اٹھائے بیٹھے آپ ایک ایک لفظ۔ آپ خود غور کریں، قرآن مجید اور اہل بیت کا کلام کیسا تر و تازہ ہے، زمانے گزر رہے ہیں، ہر ذہن کو روشنی دے رہا ہے، ہر علم کے پیاسے کو سیراب کر رہا ہے، ہر فن کے متلاشی کو اس کی منزل اصلی بتا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کلام ہے اس کا جو خود لسان اللہ ہے، جو خود نفس اللہ ہے،
نفس رسول اللہ ہے. غور کریں آپ, کائنات میں واحد یہ مولائے کائنات کی ذات ہے جس کے لیے دونوں لقب ہیں, نفس اللہ بھی ہے علی, نفس رسول اللہ بھی ہے علی. غور کرے گا, نفس اللہ بھی ہے, نفس رسول اللہ بھی ہے. نورانیت میں ایسے کہ رسول علی ایک ہی نور کے حصہ ہیں, اور جب صفات بتاتے ہیں تو نظر نہ جائے تو لگائے. صلوات پڑھے محمد. ظاہر ہے ان کا کلام ہے, تو ایسا کلام ہے کہ جو اور حقیقت کو ہر ایک کے سامنے پیش کر رہا ہے, تو کسی سے چھپا کے نہیں ہے. کہنا ثلاثہ اور بھی ہے اقوال, کسی اور موقع کے رکھے ہیں. احادیث میں لوگ کتنی قسم کے ہوتے ہیں, کیا کیا ہوتے ہیں, کیسی خصلتیں, وہ ایک الگ موقع میں انشاءاللہ کسی اور موقع کے رکھے ہوں تو کہا. فی الحال کی ہے الناس ثلاثہ, تو لوگ تین طرح کے ہیں. عالم ربانی, ایک عالم ربانی ہے, معرفت کی بلندیوں پر ہے, وہ ایسی بلندی پر ہے کہ ہر چیز اس سے پست ہے, ہر چیز اس کے نزدیک پست ہے. آپ دیکھیے گا ایسے بیٹھیں گے ہم لوگ تو اتنی ہی نگاہ آئی, اتنی نگاہ آتی. تھوڑا سا چھت پہ چلے جائیے آپ, 2-4 گز اور دور دیکھ پائیں گے, اور بلندی پہ جائیے گا اور تھوڑی نظریں وسعت کر پائیں گی. جتنی بلندی پہ جاتے جائیں گے اتنی وسعت نظر پیدا ہوتی جائے گی. ایسے ہی معرفت کے درجے ہوتے ہیں. عام ہے تو بالکل ہی عام ہے, خاص ہے تو اور درجہ بلند ہو گیا, وسعت آ گئی معرفت میں. تب نتیجہ یہ ہوا کہ فضیلتیں سن کے گھبراتے نہیں ہے, اس میں یقین پیدا ہوتا. تھوڑی سی اور بلندی آ گئی تو اب دنیا چھوٹی ہونے لگی. نتیجے میں بلندیوں پہ بلندیاں ہوتی گئیں, اور ہر دور میں ایسی بلندیاں نظر آئیں. دور اول میں سلمان ابوذر تھے, تو بعد میں قمیل و حمد نظر آئے, اور منزل میں آگے بڑھی تو زرارہ و ابو وسیع نظر آئے, اور منزل آگے بڑھی تو یونس نظر آئے, اور منزل آگے بڑھی تو نوابین اربع نظر آئے. تو کیا صرف اسی دور کے لیے تھا؟ کہ نہیں, بارگاہ کریم کی ہے, دروازہ بند نہیں ہوتا ہے, مانگنے کا سلیقہ چاہیے. صلوات پڑھے محمد یہ علماء, یہ ہر صدیہ اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آیا. یہ جاد نشان, یہ بلندیاں زور بازو پہ حاصل نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ وہاں سے عطا نہ ہو, جب تک کہ وہاں سے مل نہ جائے. پڑھنے کو تو لاکھوں پڑھتے ہیں, آنے کو تو سبھی آتے ہیں, اور بلندی پہ وہی جاتے ہیں جو کمال کی منزل پر پہنچتے ہیں, معرفت کو حاصل کرتے ہیں. اسے ہم اور آپ تو بتا نہیں سکتے, وہی بتائے گا جو دلوں سے واقف ہے, وہی بتائے گا جو باطن کو دیکھ رہا ہے, جس کے سامنے ظاہر و باطن برابر ہے. کتنا ظرف اور حامل اور کتنی عصمت اور بلندی ہے ائمہ کی, سب کچھ جانتے ہیں, اس کے باوجود بھی دیکھ رہے ہیں. ہر زمانے کے لوگ آتے تھے, کیسے لوگ آتے تھے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, یہ سب کی حقیقت سے واقف تھے, اس کے باوجود کہا نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں تھے, کہا کیوں نہیں. تو عزیزان محترم, یہ خاموشی حق اور باطل کا نشان کھینچ رہی تھی, حق اور باطل کا نشان کھینچ رہی تھی. کیوں؟ آئندہ اس منزل پر ہے جہاں پر ما تشاءون الا ان شاء اللہ, وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ جاگو تو جاگتے ہیں, اللہ کی مرضی ہے کہ آپ سو جاؤ تو سو جاتے ہیں, اللہ کی مرضی ہے کہ تلوار اٹھاؤ تلوار اٹھاتے ہیں, اللہ کی مرضی ہے مسند علم پہ آؤ مسند علم پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ ہر فعل حجت ہوتا ہے, اور حجت کا حجت ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مرضی معبود کے مالک ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اور ایسے نہیں کہ اپنی مرضی دی ہے تو اب تو معبود کا فرق نہ رہے, ہرگز نہیں.
خود ارشاد فرمایا ہم ہیں وہ ہے، ہم ہے وہ ہے. اب یہ بحث ہے اسے نہیں چھوڑنا ہوگی. زیادہ کہ صرف مناجات کافی ہے مولائے کائنات کی. مولایا مولایا سبھی پڑھتے ہیں مسجد کوفہ میں جائیں. انت المالک انا المملوک، تو مالک ہے میں تیرے مملوک. انت الرازق انا المرزوق، تو رازق ہے میں رزق پانے والا ہوں. آپ غور کیجئے گا یہ منزل کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، اللہ جانتا ہے یہ مولا جانتے ہیں. علی نے وہ رزق کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کی حیثیت رکھتا ہے. بندوں کی بستی ایسی ہے کہ اس بلندی تک جا نہیں سکتے، اور وہ ایسا واحد و یکتا ہے کہ ہر کوئی اس کی بارگاہ تک آ نہیں سکتا ہے. لہذا ضروری تھا ایسا بندہ لم یزلی ہو کہ جو وہاں سے بھی رب رکھے یہاں سے بھی رب رکھے. صلوات پڑھے محمد اس لیے تو آفتاب جگن کے یہ مصرع مشہور ہے. جہاں پر یہ کہا گیا ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد و معبود کے رشتے تو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور کرے گا. یہ منزل ہے عالم ربانی. عالم ربانی ہے گفتگو بیان اسی کے ساتھ ہی ساری تنویر اور ساری گفتگو اور رب. عالم ربانی ایک تو عالم ربانی ہے، اس کی بلندیوں کو تم چھو نہیں سکتے. وہ بارگاہ کے قریب اس نے حاصل کر لیا ہے، حق اس کے پاس، حق سے دور نہیں ہو سکتا ہے. جان جا سکتی ہے، حق کو چھوڑ نہیں سکتا. دوسرے متعلق علی سبیل النجات، یہ دوسرا. ایک وہ جو عالم ربانی ہے تیز چلا بجلی کی طرح گیا، دکھا بھی نہیں کسی کو، اس بلندی پہ پہنچ گیا. دوسرے ہے متعلم ہے، اس سے پس درجہ ہے لیکن نجات کے راستے پر ہے. نجات کے راستے پر ہے، یہ بھی کامیاب. وہ کامیاب ہوا تیزی سے نکل گیا. یہ کامیاب. ایک اور قول ہے، وقت نہیں کہ اسے ملا کے بیان کرو، وہ بہت یہی تھی قسموں کی طرح ہے. وقت آئی پائی پاس میں بیان انشاءاللہ نہیں تو بالکل ہوا ویسے ہی ہے. حضرت ٹھیک ہے رہتے بلاغا میں صرف لفظ بدلے تو وہ نکل گیا. اس لیے کہ عالم ربانی ہے، یہ نجات کے راستے پر قائم ہے، نجات کے راستے پر چل رہا ہے. یہ دونوں کے لیے نجات ہے. تیسرے امجن راہ، بیکار، بے ارزش، بے قیمت. جیسے بالکل کہنے سے پھینکو، یہ کسی کام کا نہیں ہے. گھاس پھوس کے لیے وہ بھی کسی کام آتی ہے، لیکن جو نجات کے راستے سے ہٹ جائے وہ کسی کام کے نہیں ہے. ایک پتے کی اہمیت ہے، ایک سوکھا پتا بھی کام آتا ہے، لیکن وہ انسان بدتر ہے اس سے جو حق کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. کیوں؟ پتا اپنی خلقت اور اپنی فطرت پہ بھاتی ہے. غور کریں عزیزان گرامی، پتا اپنی خلقت اور اپنی فطرت پہ بھاتی ہے. جیسے جانور، جمادات، آپ خود سوچئے پہاڑ پانی نہیں بنتا، پانی نکلتا ضرور ہے، پانی نہیں بنتا ہے. پتا پرندہ نہیں بنتا، پرندہ درندہ نہیں بنتا، درندہ تیرنے والا نہیں بنتا. حالانکہ تیر کے جاتے ہیں جانور، وہ نہیں کرتے. تیرنے سے بڑا مچھلی ہے، اسے یاد رکھیں. تیرتے میں سبھی ہے، اللہ نے خصوصیت دی ہے سوا ان کے جن کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہوئی ہو ان کے علاوہ. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ جس پر اللہ نے انہیں خلق کیا ہے اس پر وہ باقی رہتے ہیں. حالانکہ ان کا مرتبہ انسان سے پست، انسان سے کم. نہ ان کے پاس ملکوتیت ہے، نہ انسانی فکر کی جولانیہ ہے، اس سے پست ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی فطرت پہ باقی ہے. انسان کتنا پست ہے، فطرت اس کی اللہ نے اسلام کی بنائی ہے، فطرت اس نے حق پر بنائی ہے. عالم ارواح نے اس سے عہد لیا ہے، اب اس عہد کی مخالفت حق کا انکار کر کے کر رہا ہے. تو
تو وہ جانوروں سے بدتر ہے، پرندوں سے بدتر ہے، جماعات سے بدتر ہے، اور درختوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ روئے زمین پر ہر ذرہ دشمن اہل بیت پر لعنت پڑتا ہے۔ اور ان سے کہا گیا ہمجن را بیکار بے ارزش ہے۔ تین باتیں، حالانکہ بہت باتیں تھیں، اسے چھوڑ، تین صفتیں پوری لطافت سے سنے عزیزاں کرام۔ ترجمے کی حد تک ہے، تفسیر تو بہت علماء نے بڑی تفسیریں کی ہیں، بڑی تفسیر بیان کی۔ یہ ہے کون ہے تیسرا طبقہ؟ اتباع کل ناج، ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو گئے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہر پکارنے والے کو لبیک کہہ دیا، جس نے بلایا اس کے ساتھ ہو گئے۔ ایسے ہی ہے نا زمانہ، جدھر ہوا ہوتی ہے ادھر ہی سب چیزیں اڑ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ تیسرا طبقہ جن لوگوں نے حق کا انکار کیا، جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا، لہذا ہر درد میں نظر آئے دم ہلاتے ہوئے۔ بزرگ واقف نوجوانوں کے لیے اشارہ کروں گا، تاریخ میں ایسے بھی منظر نظر آئے، میرا مولا قافلہ لے کے مدینے سے نکل گیا، بڑے بڑے موجود تھے جو پیغمبر کے دور کو دیکھ چکے تھے، اس وقت تو ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، بعد میں اللہ نے ایسوں کو مسلط کیا کہ پیروں پہ ہاتھ رکھنا پڑا۔ غور کریں، آپ غور کریں، یہ بڑی تاریخ کی عجیب منزل ہے۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ جو علی اور اولاد علی کو چھوڑتا ہے وہ ایسا ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ صرف اشارہ کیا علیگان ہوتا ایسے واقعات ہیں جہاں پر میرا امام بھی کہتے جا رہا ہے، اسیروں میں سیرت جدی والی، میں جو نکل رہا ہوں یہ میرے نانا کی سیرت ہے، یہ میرے بابا کی سیرت ہے، میرا نانا اور میرے بابا کی سیرت ہے۔ اريد ان اعمل بالمعروف وانهى عن المنکر، میں تو اس امت میں اصلاح کروں، امر بالمعروف نہی از منکر، یہ سب کا اعلان کیا۔ اس وقت خالی ایسے ہی بیٹھے رہے اور بعد میں پیر پڑنا پڑا ظالموں کے اور خبیثوں کے۔ کیوں؟ جو جیسا ہوتا ہے اللہ اس پر ویسے ہی مسلط کرتا ہے، اللہ اس پر ویسے ہی مسلط کرتا ہے۔ کیوں؟ ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو گئے۔ لم یستزیعوا من نور العلم، استزیاء ضیاء سے ہے جس کے معنی ہوتے روشنی کے، ان کے پاس نور علم نہیں پہنچا، یعنی استزاء باب استفاد یعنی طلب کرنے کے معنی میں ہے۔ علم کا نور آیا مگر انہوں نے اس سے حاصل نہیں کیا۔ علم آیا ان کے پاس، علم الکتاب جسے کہا گیا وہ ہے ان کے پاس، اس کے باوجود انہوں نے اس سے حاصل نہیں کیا۔ جاہل کے جاہل رہے، جاہل کے جاہل رہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں نور علم کہاں سے آئے گا؟ ان کے دلوں میں تو بغض و حسد کی بھٹیاں جل رہی تھی، ان کے دلوں میں تو وہ الاؤ جل رہے تھے، وہ آگ جل رہی تھی جو ان کے باپ دادا کو قتل کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ بدر کے گھاؤ تھے، احد کے گھاؤ تھے، خندق کے گھاؤ تھے، حنین کے گھاؤ تھے، تو یہ علم کہاں سے حاصل کرتے؟ یہ تو بس اس دشمنی میں تھے۔ آخری فقرہ حضرت کے قول، دوسرا قول نہیں ملا ہے، کسی اور موقع کی لڑکے انشاءاللہ ارشاد فرمایا اتباع کل ناج، ہر پکارنے والے کے پیچھے چلے، اور دوسرے نورانیت اور علم سے دور رہے، کبھی حاصل کیا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ لم یلجأ الی رکن وثیق، ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ کس معنوں میں استعمال ہوتی؟ رکن ستون کو بھی کہتے ہیں، بچانے والی چیز کو بھی کہتے ہیں،
پناہ دینے والی چیز کو بھی کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام. دعائیں بڑی مشہور ہیں. حضرت کی دعا جو دراصل صلوات ہے ماہ شعبان میں پڑھی جاتی ہے زوال کے وقت روزانہ اسے پڑھا جاتا ہے. اس کا ایک فقرہ ہے یا اہل بیت اطہار کے درود کی فضیلت اور درود کو جو بیان کیا حضرت نے قرآن دعاؤں کی کتابوں میں مفاتیح میں دیکھیں دعا کتابوں میں جہاں ہمارے ماہ شعبان ہوں گے وہاں پر مل جاتا مشترکہ جہاں پر یہ کہا گیا الکہف الاسیر وغیاث المستر المستقیم کہ اہل بیت رسول آپ محفوظ پناہگاہ ہیں. فریاد کرنے والوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھتی ہیں. ذرا غور کیجیے گا جو حضرت نے کہا ایک طرف مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن ہے اس کے لیے پناہگاہ نہیں ہے اور امام کا ارشاد اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے پناہگاہ اہل بیت کی ذات ہے. یعنی فریاد کرنے والے آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے دامن کو پھیلا کے مانگتے ہیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی بارگاہ سے مقرر کیا ہو اللہ کی طرف سے چنندہ ہو. آسان لفظیں جناب ابراہیم نے نمرود سے کہا بھائی کا دعویٰ کیا تم نے ٹھیک ہے میرا خدا زندہ کو مردہ کرتا ہے مردے کو زندہ کرتا ہے لیجئے صاحب قیدی کو لاغت کرنا مانگی لو ہم نے یہ زندہ کو مردہ کر دیا اور دوسرے موت کے سزا پانے کا چھوڑ دیا ایسے چھوڑ دیا ہی زندہ ہو گیا. آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اللہ نے تو سورج کو مشرق سے نکالا تو مغرب سے نکال کے بتایا. کافر مبعوث ہو گیا ویسے ہی کافر مبعوث ہو گئے ہیں. اللہ نے اہل بیت کو مقرر کیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ انسان صرف دیکھے اور آگے بڑھ جائے بلکہ منصب الہیہ کو پہچانے تاکہ اس کا دین باقی رہے تاکہ اس کا دین بچا رہے. اس لیے تو امام حسین نے کہا تھا میں نے دین کو بدل دیا ہے کیا کوئی احکام بدل گئے ہیں نہیں آپ نے دین کو نہیں بدلا دین آپ ہی کے بعد سب کچھ ہے. تو جواب دے دیا بغض ابی آپ کے باپ کی دشمنی میں آپ کو قتل کر رہے ہیں. کیوں جانتے ہیں یہ چراغ گل ہو گیا تو دین خود بخود ختم ہو گیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. خود حضرت کا ارشاد وعلی الاسلام السلام اسلام کا تو فاتحہ پڑھ لینا چاہیے اگر یزید جیسا خلیفہ بن گیا. اسلام کا فاتحہ ہے. کیوں شارب الخمر لاعب الکلب معلن بالفسق شراب جانور نجس جانور سے کھیلنے والا فسق و فجور کھلم کھلا کرنے والا. اريد ان آمر بالمعروف میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. دین کو بچانے کے لیے صرف یہی نہیں کہا بلکہ اور ارشاد فرمایا ان لم يستقم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پاس تو کہتا ہوں عزیزو یہاں بھی کہہ دے رہا ہوں برا مت مانیے اور مانتے تو مانیے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. پیغمبر کا یا ائمہ کا نام کیسے بھی آئے فوراً درود پڑھ دیا کریں. درود پڑھنے میں کبھی شرمایا نہ کرے. اس کی فضیلتیں اور نیچے چھیڑوں بس ایک ہی چیز جس نے اہل بیت میں درود کو پڑھا اللہ نے اس پر درود کو پڑھا. اگر دین قائم نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے اللہ میں قتلی کہ میں قتل کر دیا جاؤں فَيَسْسُيُوفُ خُسِينِ اے تلواروں آؤ
اور میرے ٹکڑے کر دو. گفتگو ختم ہوئی یہیں تک لایا آج کے کل پھر شروع کریں گے اس کے بعد. حسین ابن علی کے یہ تیور ہے. پیغمبر کا قول اب سمجھ میں آیا. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن حسین امام ہے چاہے بیٹھے ہیں کھڑے رہے. لوگ صرف اٹھنا بیٹھنا سمجھ رہے تھے. مرور زمانے نے بتا دیا کہ صلح حسن مراد ہے تو قیام حسین مراد ہے. اور ایسا قیام نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا. اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حملے ہوئے, سارے مسلمان لڑتے رہے, شہید ہوتے رہے. مولا کائنات کی نصرت سے اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہا. لیکن کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لشکر پیاسا تڑپ رہا ہوگا. یہ تو بس کربلا کے میدان میں تھا. یہ تو بس کربلا کی سرزمین پر ہے کہ جہاں پر سردار بھی پیاسا ہے, لشکر بھی پیاسا ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا عزیزان محترم یہ پڑھا جاتا ہے کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا. عزیزان محترم پانی تو اسی وقت سے بند ہو گیا جب خیمے فرات سے ہٹائے گئے. جب لشکر آ گئے تھے اسی وقت خیمے ہٹائے گئے تو پانی تو اسی وقت سے بند تھا. کتنا میرا امام پیاسا ہے یہ تو میرا امام ہی بہتر جانتا ہے. کتنا شہزادیاں پیاسی ہیں یہ تو ثانیہ زہرا جانتی ہے. کتنا جناب سکینہ پیاسی ہے یہ تو شہزادی جانتی ہے. اتنا ضرور ملتا ہے کہ بی بی در خیمہ تک آئیں ضرور, بی بی آئیں ضرور, لیکن اب جو منظر دیکھا اس کے بعد کبھی پانی کا نام سر نہیں لایا. بس یہی کہتی رہی ہائے میرا چچا مارا گیا, ہائے میرا بابا مارا گیا. عزیزان محترم ہر دن آپ کی ایام وہ ہے آگے کے ایام تک کہ جہاں پر اس غریب اور اس یتیم بچی کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی آواز العطش کربلا کے میدان میں گونج رہی ہے, تو جس کی بے قراری کی آوازیں آج بھی زندان میں گونج رہی ہے. آج تو مقام روضہ ہے, شہزادی کا دربار لگا ہے, لیکن کوئی تصور کرے ان راتوں کا کہ جہاں پر بی بی یہ کہا کرتی تھی کہ بھوپی اماں آخر ہم گھر کو کب جائیں گے, اے بھوپی اماں آخر کب رہائی ہوگی. اللہ اکبر, کتنا حسین چاہتے ہیں آپ اندازہ کریں, ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. بس صرف اتنا ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی جب رخصت آخر کو آئے ہیں, رخصت آخر کو آئے ہیں, ساری بیویوں کو سلام کہا, ایک ایک پہ سلام کہا, بیٹے سے وصیتیں کی ہے, اور اس کے بعد جب رخصت ہو کے خیمے کے در پر آئے ہیں تو یہ ایسی مصیبت تھی کہ جہاں حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے نانا مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ سید الشہداء ایک ذاکر کے خواب میں آ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ تو میری مصیبت کو بیان نہیں کرتا. نے کہا مولا میں تو آپ کی ہر مصیبت پڑھتا ہوں, اتنی مصیبتیں ہیں وہ ساری بیان کرتا ہوں, آپ بھی بتائیں کہ آخر کون سی مصیبت ہے. تو ارشاد فرمایا سن, کون سی ایسی مصیبت نہیں تھی جو مجھ پر میدان کربلا میں نہ پڑی ہو, کون سی ایسی مصیبت نہیں تھی جو مجھ پر ڈھائی نہ گئی ہو. لیکن سن, میرے لیے جو مصیبت تھی جب میں زینب ام کلثوم سے رخصت ہو کر عابد بیمار سے رخصت ہو کر خیمے کے در پہ آیا تو سکینہ نے ابا کا دامن پکڑ لیا. سکینہ سے دامن جڑانا یہ میری بڑی مصیبت تھی. اللہ اکبر. اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کس طرح سے حسین ابن علی نے بیوی کو سمجھایا ہوگا اور بیوی نے کیسے بابا کو رخصت کیا ہے. اتنا ضرور ملتا ہے کہ ایک خواہش کا اظہار کیا کہ بابا ایک مرتبہ لیٹ جائے, میں آپ کے سینے پر سر رکھ
میں آپ کے سینے میں سر رکھ دوں گی. منظور فرمایا. حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے. خیمے کے پاس خیمے میں اس جگہ پہ لیٹ گئے. سکینہ نے سر رکھ دیا, آنکھیں کھولی اور کہا بابا خدا حافظ, بابا خدا حافظ. اب نیند آئی تو مختل میں چلی آئی, نیند آئی. اب کیسے سکینہ سوئی؟ حسین چلے گئے. اب کیسے بی بی کی آنکھیں لگی؟ اب اس کے بعد کیسے وہ منظر سنایا جائے؟ اتنا ضرور ملتا ہے, شام رحیمہ کو رات کے اندھیرے میں چلی گئی تھی, رات کے اندھیرے میں چلی گئی تھی. کہاں پر؟ جہاں حسین کا لاشا تھا, جہاں پر حسین کا لاشا تھا. اللہ اکبر. وہاں بھی آنکھوں کو بند کیا. بس ایک جملہ احساس مندوں کے لیے کافی ہے. مجلس میری ختم ہوئی, پرسا میں قبول ہو جائے. عزیزان محترم, احساس مندوں کے لیے کافی ہے. ہاں, یہ بی بی کا آنکھیں بند کرنا, یہ کربلا میں آنکھوں کو بند کیا اور وہاں زندان میں آنکھوں کو بند کیا. بس فرق اتنا ہے, کربلا میں سینہ ہے, سر نہیں ہے. زندان میں سر ہے, سینہ نہیں ہے. دشمنان اسلام, دشمنان اتباع الہدایہ, دشمنان ذات ذلیل و خانیس پر آبود کر دے. مالک مرحومین کی مغفرت فرما. جو یہ بیمار جن کی ماں و دعا شکایت کیجئے مالک, ان سب کو شفا کاملہ عاجل عنایت فرما. مالک الجزارات سے باہمان مشرف فرما. ہر خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. ہر شر دنیا و آخرت سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارے باپ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کی دعاؤں میں, حضرت کی غلاموں ناصروں میں ہم سب کو شامل فرما. شفاء جناب رسیدہ میں ہم سب کو شامل فرما. یا حسین, 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 یا حسین.
बगैर अब बोले मुझको पासपोर्ट में नहीं होना जीना, क्या ढूंढ रहे ये लाहौर है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना। सब पर है मज़ालिम की ये फूल सी मासूमा, मक़तल से कहाँ जाए शबीर की मज़लूमा। वो दुर्रों का खाना, वो अश्कों का पीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना। अब्बास के बाजू या बाबा का सीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना। मुश्किल में घिरी हाय औलादे नबी कैसी, इस दश्ते मुसीबत में है तशना लबी कैसी। आया नहीं अब तक साक़ाए सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना। कहती थी सिधारे हैं भाई जो मेरे प्यासे, जब तक नहीं लौटेंगे अम्मू मेरे दरिया से। मैंने फूफी जान पानी नहीं पीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना। ये शाम के जिंदा में दीवारों को तकती है, क्या सोच के ये जाने दिन रात से सकती है। बिछड़ी है चचा से तब से ये हसीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना। अब्बास के बाजू या बाबा का सीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना। वो बातें जुदाई, वो हालात की मजबूरी, सरवर से सकीना की अब तक ना मिटी दूरी। मक़तल में अंगूठी है जिंदा में नगीना, क्या ढूंढ रही है मक़बल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना। मसरूफ़ इबादत हो तुम शामो सहर मीसां, कहते हैं यही रोके
सकीना